السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ دہلی دامیر اور حلیمہ سلطان کونیا جا رہے ہوتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں وہ ایک مہمان خانے میں موجود ہوتے ہیں، جبکہ تانگت بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان دہلی دامیر کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس جو کاغذات ہیں اس میں سنگر تیکن کی کئی سالوں کی محنت ہے جو اس نے منگولوں کی جاسوسی کے دوران کی، اور یہ معلومات سلطان علاء الدین اور سلجوق ریاست کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ پھر وہ دہلی دامیر کو ایک کاغذ اور سیاہی لانے کو کہتی ہے۔ دراصل وہ ان کاغذات کی ایک کاپی تیار کرنا چاہتی تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ اس کا استعمال کر سکے۔ دوسری طرف نیان نے رات کے اندھیرے میں کچھ سپاہی قبیلے پر حملے کے لیے بھیج دیے، جو قبیلے کے قریب پہنچ کر جائزہ لینے لگے۔ قبیلے میں کارا بیگ کرکٹ سردار اور گمس لیکن سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کل کے جرگے میں یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ سعادتدین کوپے کے اس معاملے کو لمبا نہیں کرنا چاہتے۔ گمس لیکن کہتا ہے کہ ہمیں دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کو آپس میں لڑنے سے روکنا ہوگا، لیکن کرکٹ سردار کہتا ہے کہ میرا بیٹا قتل ہوا ہے، اس لیے انصاف ہوگا، چاہے اس کے لیے ہم سب کا خون بہہ جائے۔ دوسری طرف مہمان خانے میں تانگوت ویٹر کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ شربت ہے، میری بات غور سے سنو، ان دونوں کے پاس ہماری ایک چیز ہے، ہم لے کر چلے جائیں گے۔ یہ شربت لے کر جاؤ اور ان دونوں کو دے آؤ، اور اسے کہتا ہے کہ ان دو مسافروں کے پاس ہماری ایک چیز ہے، میں اس شربت میں نیند کی دوا ملاؤں گا اور تم ان دونوں کو دے آؤ گے۔ اس کے بعد ہم اپنی چیز لیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے۔ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، اس لیے چپ چاپ تم یہ کام کرو۔ جس پر ویٹر رضامند ہو جاتا ہے اور شربت لے کر ان کی طرف جاتا ہے۔ اس دوران حلیمہ ان کاغذات کی ایک کاپی تیار کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف غار میں ٹوٹیکن کا علاج چل رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ٹوٹیکن کا سر ایک طرف لڑک جاتا ہے، جس پر حکیم ارتو کہتا ہے کہ اس کی روح نکل رہی ہے اور زور سے اس کے سینے پر ایک مکہ مارتا ہے۔ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابن العربی بھی اونچی آواز میں دعا مانگنے لگتے ہیں۔ حکیم ارتک جب تیسری دفعہ اس کے سینے پر مکہ مارتا ہے تو اس کی سانس بحال ہو جاتی ہے، جس پر سب لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں کہ وہ بچ گیا۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان کاپی مکمل کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اصل کاغذات کو کہیں چھپا دوں گی جبکہ نقل سامنے رکھوں گی۔ اتنے میں ویٹر شربت لے کر پہنچتا ہے اور ان کو دے کر چلا جاتا ہے۔ دہلی دامیر اور حلیمہ سلطان فوراً شربت پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد دہلی دامیر کہتا ہے کہ تم سو جاؤ، میں باہر بیٹھ کر تمہاری حفاظت کروں گا۔ تانگوت چھپ کر دہلی دامیر کو دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں گندوگدو سلجان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تم پر غصہ کیا، تمہیں مارا، تمہارے حقوق پورے نہیں کیے، ان سب کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، جس پر سلجان خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گندوگدو کہتا ہے کہ مجھے اولاد چاہیے، اس لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے دوسری بیوی کو قبول نہ کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم آرام سے سوچ لو پھر مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ارطغرل کے پاس جاتا ہے اور اسے بھی اس فیصلے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب مجھے بھی اولاد چاہیے ارطغرل، میں نے اسے بتا دیا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا، تمہارے دل میں کوئی ہے؟ کون؟ گونجا گل؟ ارطغرل کہتا ہے کہ کیا آپ گونجا گل سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جس پر گندوگدو چونک جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ ارطغرل کہتا ہے میں سمجھ گیا تھا جب تم آیت خالہ سے بات کر رہے تھے، تم شادی کر لو لیکن سلجان بھابی کو طلاق مت دینا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ کارا بیگ کا دھیان رکھنا، اس آدمی کو میں نے نیان کے ڈیرے پر دیکھا تھا جب میرے ہاتھ میں کیل ٹھونکا جا رہا تھا، یہ بھی وہاں موجود تھا اور ہنس رہا تھا، جس پر گندوگدو چونک جاتا ہے۔ دوسری طرف کرکٹ سردار حلیمہ خاتون کے پاس تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے۔ پھر وہ ارطغرل کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا بیٹا قاتل نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت اپنے ہی بھائی کا خون نہیں بہا سکتا، وہ ایسا کرنے کی بجائے 1000 بار مرنا پسند کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد کرکٹ سردار چلا جاتا ہے۔ گندوگدو واپس حلیمہ خاتون کے پاس آ جاتا ہے۔ اتنے میں حلیمہ خاتون کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ گندوگدو دیکھتا ہے کہ ان کے زخم سے دوبارہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً ایک عورت کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فوراً حکیم ارتک کو بلا کر لاؤ۔ دوسری طرف سلجان غصے میں آیت اللہ کے خیمے میں جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں ایک دن تمہاری چالوں کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ اس کے بعد وہ گوکچے کو زبردستی پکڑتی ہے اور وہاں سے لے جاتی ہے۔ دوسری طرف کرکٹ سردار ارطغرل کے پاس جاتا ہے۔
کیا تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے ارطغرل؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سعادت کوپک کیا چاہتا ہے، اور یہ کارا بیگ جو نیان کے پاس بیٹھتا ہے وہ آپ کے قبیلے میں گھوم رہا ہے۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل خیمہ خاتون کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کا معائنہ کرنے لگتا ہے۔ گندوق دوڑ کر خیمے سے باہر آ جاتا ہے۔ اتنے میں نیان کے آدمی قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک تیر سیدھا گندوق کے پاس کھڑے سپاہی کو لگتا ہے، جس پر گندوق چونک جاتا ہے اور اونچی آواز میں کہتا ہے منگولوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اندر موجود عورتیں بھی چونک جاتی ہیں اور اپنی اپنی تلواریں اٹھا لیتی ہیں۔ ارطغرل بھی آوازیں سن کر سمجھ جاتا ہے کہ منگولوں نے حملہ کر دیا ہے۔ کرکو سردار وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ ارطغرل پنجرے کے اندر شدید غصے میں آ جاتا ہے، اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔